میں دیکھیں اس میں پہلی تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی مسئلے پر معذرت کے ساتھ کہ پی ٹی آئی حکومت نے بالغ نظری، تدبر اور حکمت سے کام لیا ہے۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، وگرنہ یہاں تو ایسے بولے بالے اور بہت بڑی تعریف میں یہ بات کر رہا ہوں تو کسی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یہاں پر تو یہ کہ یہاں رویت لال کے مسئلے پر یہاں بیچ میں سائنس گھس جاتی ہے۔ یہاں اب بھی دیکھیں بہت سارے لوگ اس سے جو ہے نا وہ خوش نہیں ہیں، جن کو اصل درد ہی مسجد سے، جن کا درد ہی عالم دین ہے، جن کا درد ہی قرآن ہے، جن کا درد ہی سنت ہے۔ اب دیکھیں اس حالات میں کیا لگے کہ جی جس مفتی کو چاند نظر نہیں آتا اس کو کرونا کیا نظر ہے۔ یہ اس قسم کے جب بڑبولے قسم کے وزیر ٹیم میں موجود ہوں اور ان کی موجودگی کے باوجود، یہ غیر سنجیدہ کمنٹس ہیں، دیکھیں ان کی اس موجودگی کے باوجود اگر حکومتی طرف سے اتنا اچھا مناسب قسم کا کام ہوا ہے تو یہ پھر قابل تعریف جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ اچھا، کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سیاسی طور پر کمزور ہے تو اس لیے وہ علماء کے پریشر میں آ گئی؟ دیکھیں یہ پریشر کی بات نہیں ہے، دیکھیں معذرت کے ساتھ ہمارا تو پہلے دن سے یہ ابھی جو انہوں نے نکات اس بیان فرمائے ہیں، ہماری پنڈی کی تقریباً 75% سے زائد مسجدیں پچھلے 2 ہفتے سے انہی چیزوں پر عمل کر رہی ہیں۔ اچھا، وہاں ہر نماز کے بعد باقاعدہ جو جتنی یعنی کہ سوائے اس میں یہ تھا فاصلے والا، اور بعض مسجدوں میں تو فاصلے کا بھی پہلے سے شروع ہے۔ تو یہ گویا علماء کوئی ضد میں نہیں کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ نہیں، ضد کا تو سوال ہی نہیں۔ علماء دیکھیں ہمیں ایک تحفظات تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کی ایک جسمانی یعنی صحت کی یا باقی ضرورت ہے، آپ نے سٹور کھولے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سپر مارکیٹیں کھلی ہیں، وہاں کرونا نہیں ہے، جہاں لوگ باوضو ہو کر نہا دھو کر آتے ہیں وہاں کرونا جو ہے نا تاک لگا کر بیٹھے۔ تو ہماری اس احتجاج کو سمجھیں یا اس ہمارے اصولی موقف کو حکومت نے سمجھا ہے۔ اور پھر آپ ایک اور بات میں کروں کہ خراج تحسین پیش کریں آپ علماء کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم تجربہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف موجود ہے فقہ کی تمام کتابوں کے اندر کہ جناب آپ صفوں کے درمیان فاصلہ نہیں رکھ سکتے، تو علماء نے ثابت کیا ہے کہ جب کبھی بھی ملک و قوم کے اوپر پریشانی مشکل گھڑی آئے گی وہ اپنی اجتہادی صلاحیتوں سے اس کا جو ہے نا وہ حل نکالیں گے۔ اب جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی اس پر امپلیمنٹ کون کرے گا، یہ اس پر عمل درآمد کون کرے گا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی مانے یا نہ مانے آج بھی محراب و منبر کی آواز میں پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ 70% تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، میرا چیلنج ہے اگر نیگیٹو رپورٹنگ نہ کی جائے، آپ ابھی جا کر مسجدوں کے اندر نمازیں چیک کریں تو وہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ آپ ہماری پنڈی کی مسجدوں میں چلے جائیں، وہاں باقاعدہ بندہ لے کر سینیٹائزر کھڑا ہوتا ہے ہر نماز کے وقت، وہاں چیک کیا جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی ماسک پہن کے ہو، جس کے پاس نہیں ہے وہ دے دیتے ہیں جی یہ لے لیں مسجد کی طرف سے۔ سوال کیا ہے، دیکھیں ہر ملک اپنے حالات کے تحت فیصلے کرتا ہے، درست۔ ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں، مثلا آپ اپنی مسجدوں کی بندش یا کھلنے کو آپ برطانیہ کے چرچوں پر قیاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر شہریوں کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے، 95% لوگوں کو کہ چرچ کھلتا ہے یا بند ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں 95% لوگوں کو یہ فکر ہے کہ مسجد کیوں بند ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی حکومت کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ نہ علماء کے دباؤ میں ہوا ہے نہ کچھ اور، یہ حالات کا تقاضا بھی تھا اور عوام کا مطالبہ تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آنے والے دنوں میں ہمارا لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ بنتا۔ اور میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اگر سختی ہوتی، لوگوں نے ہر صورت حالات کو جیسے انہوں نے بیان کیا کہ وہ یہی سوال کرتے ہیں کہاں ہے کرونا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، تمہیں مسجدوں میں نظر آ رہا ہے، تو جہاں جنازے اٹھ رہے ہوں وہاں خود ہی لوگ خوف میں آتے ہیں، اور جہاں کچھ نہ ہو تو وہاں ان کو قائل کرنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو سعودیہ والی بات کی ہے تو سعودیہ کے اندر پہلا تو اب یہ سوال غلط ہے اس لیے کہ وہاں تو دودھ اور دہی کی دکان بھی نہیں کھولتے جناب، اگر مسجد بند ہے تو وہاں پر بیکری بھی بند ہے، وہاں پر ہر چیز بند ہے، کرفیو کا سبب، کرفیو ہے۔ تو اگر آپ کے ملک میں وقفہ ہوتا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقفے کے دوران جب وقفہ ہوتا ہے تو نماز کی بھی تو پابندی نہیں ہے نا، اس وقفے کے دوران تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب کرفیو ہے تو سب کے لیے۔ ٹھیک ہے، میرا وہ جو آخری سوال تھا کہ جو سائنس کہہ رہی ہے کرونا کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے ہمارے دیکھیں قرآن و سنت نے ہمارے لیے بڑی واضح
تعلیمات رکھی ہوئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے دیکھیں، اور جب ہم شریعت کے مسائل کو دیکھتے ہیں تو روزہ جو ہے، روزہ حالت بیماری میں آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کون بتائے گا؟ کیا عالم دین، مفتی، عالم وہ بتائے گا کہ آپ روزہ نہیں رکھو؟ نہیں، یہ طبیب بتائے گا، یہ ڈاکٹر بتائے گا، اگر وہ سمجھتے ہیں اپنے تجربے کی بنا پر کہ وہ تجربہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، ذاتی ہو سکتا ہے، مشینوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ٹیسٹوں کے ذریعے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مریض یہ کام کرے گا، روزہ رکھے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ ناظرین، دامن وقت میں گنجائش ختم ہوئی، گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں پر سمیٹنا ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت بات کہی مفتی صاحب نے کہ سائنس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور آپ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک مختلف موضوع کے ساتھ جس میں معیشت اور تیل کی قیمتوں کے حوالے سے خاص طور پر ذکر ہوگا، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ جی پاکستان کے لیے۔